بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. These ahadith we have been discussing also indicate the propriety of using a tasbih, i.e. a string of beads for counting the dhikr. Some people think that this is an innovation, but this is not correct, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw others counting dhikr on pebbles and date seeds, but did not object to it, which proves its justification. Stringing or not stringing these together does not make any difference. Therefore, all scholars and jurists have been using it. Maulana Abdul Hayy wrote a book named Nuzhatul Fikr on this subject. According to Mullah Ali Qari rahmatullahi alayhi, also, the above mentioned hadith provides a complete argument in favor of the commonly used string of beads, because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam saw his companions counting on date seeds and pebbles and did not disapprove it, which proves its justification, and stringing or not stringing the beads does not make any difference. Therefore, the statement of the people who call this practice an innovation is not reliable. In the terminology of the Sufis, the string of beads is called a scourge for shaitan. Someone once saw a tasbih in the hands of Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullahi alayhi at a time when he was at the height of his spiritual glory, and questioned him about it. He replied that he could not give up a thing by means of which he had attained nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated about many Sahaba radiallahu anhum that they kept date seeds and pebbles for counting dhikr. It is related about a Sahabi named Abu Safiya radiallahu anhu that he used to count dhikr on small pebbles or stones. It is related about Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radiallahu anhu that he used both date stones as well as pebbles. Hazrat Abu Sa'id radiallahu anhu is also reported to have used pebbles for counting dhikr. It is given in Mirqat that Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu used to count on a string with knots on it. It is mentioned in Sunan Abu Dawood, a book of a hadith, that Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu used to keep a bag full of date stones and pebbles for counting dhikr on these, and that when the bag would get empty, his maid servant would put these bag back into the bag and place it near him again. The bag would get empty because the stones, after counting, were placed outside the bag till all the stones would get finished. When the maid servant would put the same stones again into the bag and place it near him. It is also narrated about Hazrat Abu Darda radiallahu anhu that he had a bag containing ajwa date seeds on which he would commence dhikr after the morning prayer and would continue till all the seeds were finished from the bag. Hazrat Abu Safiya radiallahu anhu, a slave of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, used to have a piece of skin with pebbles spread on it before him, and he would recite dhikr on these from morning to midday. When the skin with pebbles used to be removed from there, then he would attend to his other needs. After the noon prayer, the skin was again spread before him, and he would continue dhikr on the pebbles till the evening. The grandson of Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that his grandfather used to have a string with 2,000 knots in it, and that he would not go to bed until he had completed doing dhikr on these. The daughter of Hazrat Imam Hussein radiallahu anhu narrated about Hazrat Fatima radiallahu anha that she had a thread with knots on which she used to count her dhikr. In the terminology of the Sufis, the tasbih is also known as muzakira, that which reminds. Muzakkira, that which reminds, because when it is held in one's hand, there is a sort of urge for doing dhikr, and therefore it is termed as such. In this connection, a hadith is also narrated through Hazrat Ali radiallahu anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had said, "What a good mudhakkira, reminder, is the tasbih." In this connection, a hadith is narrated by Maulana Abdul Hayy rahmatullahi alayhi that every sheikh, teacher in my line, right up to a pupil of Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullahi alayhi, had bestowed a tasbih on his pupil and recommended him to do dhikr on it. The pupil of Hazrat Junaid rahmatullahi alayhi had stated, on seeing a tasbih in the hand of my sheikh, I inquired if he still needed the tasbih after having reached such a spiritual height.
He replied that he had seen this tasbih in the hand of his Shaykh Sidri Sakhati rahmatullahi alayh, and had put the same question to him. And Hazrat Sidri rahmatullahi alayh had also replied that on seeing a tasbih in the hand of his Shaykh Hazrat Ma'ruf Kharqi rahmatullahi alayh, who had put the same question to his Shaykh Hazrat Bishri Hafi rahmatullahi alayh, who said that he had also put the same question to his Shaykh Umar Makki rahmatullahi alayh, who had also stated that he had asked the same question from his Shaykh Hazrat Hasan Basri rahmatullahi alayh as to why he kept a tasbih in his hand in spite of his having attained such spiritual heights, to which the Shaykh had replied, it had proved very useful in my initial stages of tasawwuf, and I had made progress by virtue to it. I do not want to leave it in the last stage when I want to use my heart, tongue, hands, and everything in doing dhikr of Almighty Allah. The muhaddith, however, have questioned its use. یہ جو اشکال کرنے والے ہیں کہ تسبیح یوز نہیں کر سکتے، بدعت ہے، انوویشن ہے، یہ سلفی ہے، غیر مقلد۔ البانی کہتا تھا یہ بدعت ہے۔ بھئی یہ سب حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی تسبیح صحابہ نے استعمال کی ہے، پھر اس کو استعمال کرنے میں حرج کیا ہے؟ اور حضرت جویریہ کی حدیث تھی نا، she had 8 stones in front of her, she was reading تسبیح on it۔ اور صحابہ اور یوز کر رہے تھے، there is no harm in it، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چاہے یہ الگ الگ پڑے ہوں یا ایک اس میں اسٹرنگ میں ہوں، فرق کیا ہے؟ دونوں میں سیم ہی ہے۔ الگ الگ ہوں، ہم لوگ سہارنپور گئے تھے تو حضرت پیر صاحب کی خانقاہ میں اتنا بڑا تھیلا تھا، ساکھ جیسے ہمارے چاول کی تھیلی ہوتی ہے نا، ایسا بڑا ساکھ 20 کلو کی، اور ان میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے خوبصورت، کتنے 125,000۔ تو اس کو خانقاہ میں وہ کپڑا بچھاتے یوں 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 زگزگ، اور اس میں سارے بچھاتے تھے، اور سب درود شریف پڑھنا شروع کرتے، وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و صلی اللہ علیہ نبی الامی وسلم۔ تھوڑی دیر کے اندر 15-20 منٹ میں 1.25 لاکھ درود ہو جاتا، 120، کیونکہ خانقاہ میں بہت لوگ ہیں، 300-400 لوگ ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ پھر جیسے ہی وہ ختم ہوا تو وہاں سے تھیلا بھر دیا، تو ابھی بڑا حضرت ابو ہریرہ کی باندھی ایسا کرتی تھی، تو وہ تھیلا خالی کر دیتی، تسبیح پوری ہو کے بھر دیتی، تو صحابہ اس کو پڑھتے تھے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بدعت کہہ کر بہت سی چیزیں مٹا دی ہمارے شریعت سے، ہر چیز کو بدعت کو آپ بجھاتا ہی نہیں، بدعت اور شرک کے سوا ان کو خدا ان کو ہدایت دے۔ تو ہمارا دین جو محفوظ ہے ذکر سے محفوظ رہا۔ کہا نا بزرگ نے بھی، بہت بڑی عمر میں بھی جنید بغدادی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو بھائی آپ تو پہنچ گئے، آپ کا تو وصول ہو گیا ہے، آپ کو اس کا کیا کام؟ اگر بھائی جس تسبیح سے وہاں پہنچے اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے چھوڑے اس کو؟ دوسرے بزرگ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل، میری زبان، میرا ہاتھ سب ذکر کرے، سب ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ یہ پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ہاتھ بھی ذکر کر رہا ہے، تو اس لیے تسبیح ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے سند بیان کی کہ ہر شیخ اپنے مرید کو تسبیح دے رہا، اب انشاءاللہ عمرے میں جائیں گے تو یاد دلانا، آپ کے لیے تسبیح لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو تسبیح تو پڑھنا چاہیے، جیب میں ہونی چاہیے، مذکرہ ہے۔ سیوطی کا بھی ایک رسالہ ہے اس کے اوپر، مذکرہ، دا ریمائنڈر، مذکرہ کے معنی تذکیر سے، ریمائنڈر، کہ تسبیح ریمائنڈ کرتی ہے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو تو آدمی خواہ بھی پڑھتا ہے، یعنی پڑھنے کو جی جاتا ہے، لیکن تسبیح میرے ہاتھ میں نہ ہو تو میں تھوڑا سا پڑھوں گا سبحان اللہ، پھر اٹک گیا، پھر کوئی ادھر ذہن کہیں اور چلا گیا، لیکن یہ ہو تو زبان چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ چلاتی ہے زبان کو۔ اور یہ اگر نہ ملے تو یہ چائنیز تسبیح بہت اچھی ہے، ٹک ٹک ٹک، تو اس کو میں یاد رہتا ہے کہ کتنا کاؤنٹ کیا، کتنا باقی ہے، تو وہ بھی ملتی ہیں وہاں۔ یہ الحمدللہ اس میں وہ نمبر ضائع نہیں ہوتا، اور اس میں 6 تسبیحات ہیں، تو 6 چیزیں گن سکتے ہیں، تو یہ بھی اگر مل جائے تو یہ بھی اچھی ہے، ایسے بھی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں تسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تسبیح بہت مفید ہے، اللہ کے قریب انسان کو کر دیتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشی نصیب ہوتی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، اور کسی چیز کو بھی بدعت کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ کسی غیر بدعت کو آپ نے بدعت کہہ دیا تو بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ اور یہ بدعت اور غیر بدعت کا فتویٰ عالم لگا سکتا ہے جاہل؟ یا کام عالم کا ہے، مفتی کا کام ہے،
فلاں چیز بدعت ہے. ہر آدمی کا چلتے پھرتے سڑک پر چلنے والے کا کام نہیں ہے کہ چیزوں کو بدعت کا لیبل لگاتا پھرے. ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ ہر چیز کو بدعت کہتے پھریں؟ مفتی تو ہے نہیں اور فتوے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ان کی سعودی عرب کی کچھ لوگ آئے تھے دارالعلوم پر, تو میں نے ان کو دکھایا کہ ہمارے عربی اول کی کلاس یہ دوم, یہ سوم, یہ چہارم, یہ ففتھ اور یہ دورہ 6th ایئر, یہاں سے اس طرح پروگریس ہوتے ہیں, یہ کتابیں پڑھاتے ہیں, یہ پڑھاتے ہیں, بخاری شریف مسلم شریف پڑھاتے ہیں. پھر میں ان کو لے گیا کہ یہ دارالفتہ ہے, اس میں طلبہ مفتی بنتے ہیں, افتاح کرتے ہیں. تو وہ دیکھ کر کہنا یہی سسٹم برابر ہے. ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم آتا ہے, 1 مہینے میں فتوے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. ابھی تو اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں, ابھی تو مبتدی ہے, ہی جو اسٹارٹر. ابھی 1 مہینہ وہاں پر پڑھا ہے اور ذرا سی 2 بول عربی کے آگے اور وہ مفتی بن گیا. یہ دیکھو پورا 6 7 8 سال کا کورس پورا کرنے کے بعد اس کو فتویٰ دینے کی اجازت دی جاتی ہے کہ یہ سسٹم صحیح ہے, ہمارا سسٹم غلط ہے. وہ عربی بولا جو سعودی عرب سے آیا ہوا تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں کی یہ سسٹم غلط ہے کہ 1 مہینے میں ہی مفتی بن جاتا ہے, فتوے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ فتویٰ کا کام بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے, اہم کام ہے. ہر کس و ناقص کی بس میں نہیں ہے یہ. اللہ پاک جو ہے ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, شکر لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسلیما. پروردگار عالم ٹوٹا پھوٹا ذکر قبول فرمائیے. تمام ذاکرین ذاکرات کو ذکر کی برکات نصیب فرمائیے. ذکر کے انوار نصیب فرمائیے. ذکر کے ذریعے آپ کا قرب آپ کی محبت آپ کی معرفت عطا فرمائیے. تمام ذاکرین ذاکرات کو آپ کے محبوب اور مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے. اولیاء اللہ المخلصین العارفین الواصلین الکاملین الذاکرین الشاغلین میں شامل فرمائیے. ہمیشہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ذکر پر پابندی نصیب فرمائیے. ذکر چھوڑنے یا چھوٹنے سے حفاظت فرمائیے. استقامت عطا فرمائیے. اللہ پوری امت کو ذکر کرنے والی بنا دیجیے. غفلت کو ہٹا دیجیے. قساوت قلبیہ کو ختم فرما دیجیے. امت پر سے مظلومیت اور قسم پرسی کو ختم فرمائیے. امت کے لیے سربلندی کے فیصلے فرمائیے. پوری امت کو ایک اور نیک بنائیے. پوری امت کو ایک اور نیک بنائیے. قلوب میں جوڑ اور محبت اور الفت پیدا فرمائیے. عداوت اور دشمنی ختم فرمائیے. حسد ختم فرمائیے. بغض ختم فرمائیے. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیے. حسن اخلاق نصیب فرمائیے. اخلاق حسنہ فاضلہ سے آراستہ پیراستہ مزین فرمائیے. اخلاق رذیلہ سیئہ سے نجات عطا فرمائیے. ہمارے ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے. ہر شر سے حفاظت فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشراق پڑھنے انشاءاللہ مقبول حج ہونے کا ثواب ملے گا.